وہ 17 سال کی لڑکی ونی میں آئی ہوئی تھی جبکہ میں 35 سال کا مرد تھا۔ مجھے عورتوں سے نفرت تھی اور وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ ویسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ میں غصے میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں نے اس چھوٹی لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور پورے حق سے سہاگ رات نہیں منا پایا۔ میں نے زندگی کے ان 35 سالوں میں کسی عورت کو قریب نہیں گیا تھا، نہ ہی میرے دل میں کبھی کسی عورت کے لیے کوئی جذبات پیدا ہوئے تھے۔ میں اپنے چچا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ چچا غصے میں کہنے لگے، جانتے ہو نا اس کے بھائی نے کیا کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ؟ تم نے اسے بدلے لینے ہیں دو دو۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے کہ اس کی چیخیں مجھے یہاں تک سنائی دیں۔ میں ان کے سامنے نگاہیں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا انہوں نے جان بوجھ کر اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کا نکاح مجھ سے کروایا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مجھے عورت سے نفرت ہے۔ اگر میں عورت کے قریب گیا تو اسے بخشوں گا نہیں۔ کسی طور پر بھی میں چچا کے سامنے نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھا۔ اب کہنے لگے، میری بات تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی، وہ صرف 17 سال کی لڑکی ہے اور اسے اتنی اذیت دو کہ وہ اپنے باپ بھائیوں کو بھی دیکھے تو چیخنے چلانے لگ جائے، ان کے سامنے جانے کے قابل بھی نہ رہے۔ اتنا خوف آنے لگے مردوں سے۔ میں نے چچا کی طرف دیکھا، انہیں کتنی نفرت تھی میری بیوی سے، کیونکہ وہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے وہ میں دیکھ چکا تھا۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے میں کسی طور پر بھی کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ صرف 17 سال کی ہے، کسی طور پر بھی مجھے برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کا نازک وجود میری شدت برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں تو بس یہی سوچے جا رہا تھا۔ چچا نے مجھے کندھے پر تھپکی دی، کہنے لگے، شاباش میرے شیر، اسے بتا دیں کہ اس کے بھائی کے گناہوں کی سزا اسے ملنے والی ہے۔ چچا یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ نہ جانے ہی لگا جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پیچھے ہی میری بہن کھڑی ہوئی تھی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، بھائی وہ چھوٹی بچی ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، میں نے کہا، بڑوں کے معاملات میں نہیں بولتے اور اس گھر کی عورتوں کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ بڑوں کے معاملات میں بولیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے کیوں اتنی شدت سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا جبکہ وہ میرے سامنے آئی دلہن کے روم میں تھی۔ اس نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ ماں یہ سب کچھ مٹھیاں بیجلی دیکھ کر اچانک ہی میرے سامنے اپنے بہن کا چہرہ آنے لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بہن کے ساتھ اتنا کچھ ہوگا۔ اس کے بھائی نے جو کچھ میری بہن کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ مجھے اس لڑکی سے لینا تھا۔ میں آگے بڑھا، سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دم سے اس لڑکی کے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا جو کہ لیمپ پر جا گرا تھا۔ کمرے میں روشنی کم ہو گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں ڈر لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، وہ تو کہیں 12 سال کی بچی لگ رہی تھی، 17 سال کی تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں اس پر رحم کرنے والا نہیں تھا کیونکہ میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں نے اس کے بازو سے پکڑا، اس کے جبڑے کو دبوچ لیا اور کہا، اب تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ آپ میرے شوہر ہیں نا؟ وہ گھبراتی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ میں نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، میں اس لڑکی کا بھائی ہوں جس کے ساتھ تمہارے بھائی نے زیادتی کی تھی، میں اس مرد کا کزن ہوں جس کو تمہارے بھائی نے قتل کیا تھا، اور تمہارے کیا اوقات ہے میں نزدیک میں آج رات تمہیں بتاؤں گا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ مجھے بٹن کھولتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، نہیں آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، پلیز دیکھیں مجھے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ ڈرتی ہوئی مجھے بول رہی تھی اور اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور تمہیں ڈر لگنا چاہیے، تمہیں اتنا ڈر لگنا چاہیے کہ تمہیں اپنے باپ بھائی سے بھی نفرت ہو جائے، تمہیں مردوں سے اتنا ڈر لگنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی جولی نوچ کے پھینکنی شروع کر دی۔
لڑکی نے اتنا بناؤ سنگار کس لیے کیا ہوا تھا؟ حالانکہ اس کی ماں کو معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی اتنا سجا سنوار کر بھیجا گیا تھا جیسے میں نے اسے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ اس کے قریب ہو گیا، اتنا قریب کہ میں اس کی سانس اس کے چہرے کو جلسا رہی تھی۔ میری سانسیں، میں نے اس کے جبڑے کو دبوچا ہوا تھا، اس کا چہرہ اپنے قریب کیا ہوا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے نا؟ میں نے کہا، میں تو تمہارے ساتھ نکاح پکا کرنے والا ہوں اور تم کہہ رہی ہو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تمہاری چیخیں پورے گھر والوں کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے اندر کو سکون اترے۔ اس گھر کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ جو کچھ تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، جس اذیت سے میرے گھر والے گزرے ہیں، اب میں انہیں سکون دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اذیت دے کر یہ کہہ کر میں نے بڑی شدت سے اس کے بازو کو مروڑا تھا۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونجی تھی۔ میرے دل کے اندر سکون اترنے لگ گیا تھا۔ میں نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ سیدھا بیڈ پر اونتے منہ گر پڑی، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ میں نے ایک دم سے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا، اب تم میری زندگی دیکھو گی، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں ہوں کیا چیز۔ یہ کہہ کر میں نے اس لڑکی کو بڑی بے دردی سے سڑمن دیا جیسے میرے پاؤں کی خاک تھی۔ میں نے رات بھر اس لڑکی کے ساتھ سواگ رات منائی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، لیکن صبح وہ لڑکی آج میں لندن سے واپس آیا تھا اور آتے ہی اپنے چچا کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی تڑپ دیکھا۔ میں نے کہا، چچا، میں نے پہلے شادی نہیں کی تو میں اب بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں میں یہاں سے لندن اس وجہ سے گیا تھا کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی چیز سے بھاگ کر گیا تھا۔ دیکھیں، آپ اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کسی بھی ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کوئی بھی نکاح کرنا چاہتا، ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کسی بھی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز آپ مجھے فورس مت کریں۔ اس چیز کے لیے چچا نے میری طرف دیکھا، کہنے لگے، میں تم سے ہی اسی لڑکی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں کیونکہ تم سے بہتر کوئی بدلہ لے نہیں سکتا۔ تمہارے اندر عورت کے لیے جو نفرت پڑی ہوئی ہے، جو آگ تمہارے اندر پھیلی ہوئی ہے، ایک عورت کے ساتھ کو لے کر، وہ تم جب اس لڑکی پر نکالو گے اپنی نفرت کی بھینت، اسے چڑھاؤ گے، مجھے تب سکون ملے گا، تب مجھے سکون ملے گا۔ تم نے اپنی بہن کی حالت نہیں دیکھی، اگر تم ایک دفعہ اپنی بہن کی حالت دیکھ لیتے تو تمہیں احساس ہو جاتا کہ وہ کس حالت سے، کس اذیت سے گزر کے مری تھی۔ میں نے کہا، چچا پلیز اس کا نام میرے سامنے مت لیں، میں اپنی بہن کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں سن سکتا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد چچا نے مجھے بتایا تھا اور مجھے افسوس تھا کہ میں آخری بار اپنی بہن کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ مجھے اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ یوں کسی کی ذاتی کا نشانہ بن جائے گی۔ میری بہن کی میری کزن سے منگنی ہوئی تھی، لیکن وہ شخص میری بہن کو پسند کرتا تھا۔ جب میری بہن نے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا تو اس نے زبردستی میری بہن کو اغوا کروا لیا، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب حسن واپس پہنچا تو اسے قتل کر دیا۔ اس شخص کی بہن کو اب ونی کر کے چچا اس کا نکاح میرے ساتھ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ چچا کو معلوم تھا مجھ سے بہتر کوئی اس لڑکی سے بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن مجھے معلوم تھا میں بہت ظالم بن جاؤں گا کیونکہ بدلہ لینے کے لیے معاملے میں میں بہت زیادہ بڑے اہم تھا۔ جب چچا نے مجھے بتایا اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے، تمہیں اسے اتنی اذیت دینی ہے کہ وہ اپنے باپ بھائیوں کے سامنے جائے تو وہ بھی تڑپ کے رہ جائے۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تم نے ایسی اس لڑکی کا حال کرنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، میرا ضمیر کہاں جا کر سو گیا ہے۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا مجھے اس لڑکی سے بدلہ لینا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ لڑکی ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اٹھا اسے دیکھنے لگا، وہ ایک دم سے اٹھ کر میرے طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی، ایک کونے میں بالکل بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا اور وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی، مجھ سے دور رہو، میرے پاس مت آنا۔ ہنستے ہوئے کہا، اس حال میں ہی تو تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بھی چیخ رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا چاچا کھڑے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ایک دم سے ایک کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے خوش کر دیا اس لڑکی کو اس حالت
میں دیکھنا چاہتا تھا، بعد میں تمہیں سوچ سوچ کے تکلیف ہوگی۔ وہ چیخی چلائی، اسے پاگل کر کے چھوڑنا۔ میں نے اپنے چچا کی بات سن کر کہا، مجھے بھی اپنی بہن کے کھونے کے دکھ ہے۔ اس لڑکی کو ایسی اذیت دوں گا کہ اس کے باپ بھائی تڑپ کر رہ جائیں گے۔ اور پھر یہ بات میں نے سچ کر دکھائی تھی۔ نکاح کے بعد میں نے اسے اتنی اذیت دی کہ وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتی چیخنے چلانے لگ جاتی اور میری بہن مجھ پر افسوس کر دیتی۔ بھائی اس کے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ میں نے کہا کیوں نہ کروں، میں غصے میں اپنی بہن کو چپ کروا دیتا۔ جب ہمارے گھر میں کسی بھی عورت کو بولنے کا حق نہیں تھا تو وہ کسی مرد کے معاملات میں بولتی تو میری بہن صرف میرے سامنے بولتی تھی، مگر آج تک وہ کسی اور کے سامنے نہیں بولی تھی۔ آج رات کا میں کافی لیٹ کھڑا ہوا تھا۔ جب میں کمرے میں آیا میں نے دیکھا وہ بیڈ پر سو رہی تھی، دنیا جہان سے بھاگنا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر خوف تھا۔ سوائے سوئے ہوئے بھی میں نے دروازہ بند کیا، اس کے پاس لیٹا۔ ایسا سے میں نے اس کے بالوں کی لٹ کو سائڈ پہ کیا تو وہ ایک دم سے میرے بازو سے لپٹ گئی، کہنے لگی اماں مجھے اس سے بچا لیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا؟ آپ نے کہا تھا وہ مجھ سے محبت کرے گا، مجھے بہت زیادہ محبت کرے گا، مجھے اپنے پاس رکھے گا، مجھے کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا تھا چچا کے بیٹے کے ساتھ ہم نے شادی نہیں کریں گے، وہ ظالم ہے، اب اس شخص کے ساتھ میری شادی کریں گے جب مجھ سے محبت کرے گا، پھر مجھے اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ میرے بازو سے لپٹی شاید نیند میں رو رہی تھی، نہ جانے مجھے کیا ہوا جب پہلی بار میرا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگا تھا اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر، حالانکہ میں نے اسے ہمیشہ اذیت دی تھی۔ میں نے اس کے بال سائڈ پہ کیے اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے دیکھا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر خوف تھا، اب اس خوف میں سکون میں بدلنے لگا تھا۔ اس کا خوف غائب ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر سکون چھانے لگا۔ میں نے بے ساختہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، خود میں چھپا لیا۔ نہ جانے کیوں آج وہ لڑکی مجھے سکون بخش رہی تھی۔ اس کی قربت نے مجھے آج سے پہلے اتنا سکون نہیں دیا تھا جتنا آج مل رہا تھا۔ شاید خدا نے اسی لیے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا تاکہ مردوں کو سکون حاصل ہو۔ میں اس کے بازو کے حصار میں لیے ہوئے تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دن بھر کی تھکاوٹ اتر چکی ہو۔ اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی، وہ مجھے خود سے دور کرنے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے مجھ سے دور رہو، میرے پاس کیوں آئے ہیں آپ؟ مجھے اذیت دیں گے، مجھے تکلیف دیں گے۔ وہ رو رہی تھی، نہ جانے کیوں میں نے ایسا سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے کہا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کہنے لگی آپ مجھے اذیت دیتے ہو، خدا کے لیے میری کوئی غلطی نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ رو رہی تھی، وہ جانتی تھی جب اسے اپنے قریب کر لوں تو وہ دور نہیں جانے دیتا، اس وجہ سے مجھ سے دور جانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، لیکن بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے ایسا سے اس کے آنسوؤں کو چوم لی اور کہا رونا بند کریں، خدا کے لیے مت روئیں، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ پیچھے ہو رہی تھی، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ میرے بازو میں لڑکھڑا گئی تھی، میں نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے بازو میں اٹھایا اور باہر لے آیا، گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل کی طرف لے کر چلا گیا۔ ہاسپٹل سے سیدھا اسے چیک اپ کروایا، لیکن جب ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی یہ پریگننٹ ہے، لیکن بہت زیادہ کمزور ہے، ان کی ایج بہت کم ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن یہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈپریشن اور تکلیف میں ہے، تو اس وجہ سے بہت احتیاط کریں، یعنی اس کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے وہ ٹینشن یا ڈپریشن میں جائے۔ میں جانتا تھا میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، یا وہ میرے گھر یا فیملی کے درمیان میں رہے گی تو ضرور اسے ٹینشن ہوگی۔ نہ جانے کیوں میں اس کے بارے میں اتنا سوچنے لگ گیا تھا، شاید اپنے بچے کی وجہ سے میں اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ ہمیں اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا، اپنے چچا کو میں نے یہی بتایا تھا کہ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ چچا نے کہا تھا تم نے بدلہ پورا کر لیا، اس کے بعد اب جہاں بھی جائے ہم نے اس کی پرواہ نہیں، تم بس اسے طلاق دے دینا ڈھونڈ کر۔ میں نے چچا کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجھے سمجھ آنے لگ گئی تھی اتنی غلطی ان کی نہیں تھی، شاید چچا اپنی غلطی چھپانے کی کوشش میں زیادہ الزام ان پر لگا رہے تھے، حالانکہ لڑائی چچا کی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ میں گڑے مردے
اکھاڑنا نہیں چاہتا تھا، مجھے بس اب اس لڑکی کی فکر تھی۔ میں اپنی زندگی پہلے ہی برباد کر چکا تھا، لیکن اسے دیکھ دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا میری زندگی ہے، میں جینا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ گھر بنانا چاہتا ہوں، اپنی فیملی بنانی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اولاد کی شدت خواہش ہوئی تھی اور اپنے بچہ نہیں کھونا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، بہت زیادہ خوف کھاتی تھی، مجھ سے بہت زیادہ دور بھاگتی تھی، لیکن میں اس کے دل سے خوف نکالنا چاہتا تھا۔ یہ بہت مشکل تھا، وہ چیخنے لگ جاتی۔ ڈاکٹر بار بار مجھے کہنے لگی یہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، جب تک یہ ڈپریشن سے نہیں نکلے گی تب تک ان کی جان کو خطرہ رہے گا، آپ کے بچے کو بھی جان کو۔ میں کسی کی عمر پر بھی اپنی کسی بھی قیمت پر اپنے بچوں کو یا اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیسے شاید میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی جسے دیکھ کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ عورت کی محبت کیا ہوتی ہے۔ مجھے اسے بہت شدید محبت تھی، میں کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں ہمیشہ اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے بازو کے حصار میں وہ سو رہی تھی، میں نے ایسا سے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اس نے ایسا سے آنکھیں کھول کر دیکھا، مجھے لگا تھا وہ چیخنے چلانے لگ جائے گی، لیکن بس آختا ہی اس نے میری شرٹ کو ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ بہت اذیت سے گزر رہی تھی، شاید میری غربت میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ وہ چیخنے اتنے چلانے نہیں لگی۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی آپ کہتے ہو نا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن آپ نے پہلے مجھے بہت اذیت دی۔ میں جب بھی آپ کی طرف قدم بڑھانے لگتی ہوں، آپ کو اپنے سامنے دیکھتی ہوں، وہ مجھے سب یاد آنے لگتا ہے، وہ باتیں، وہ آپ کے جملے، آپ کا مارنا پیٹنا مجھے اذیت دیتا ہے۔ وہ سب کچھ مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ اس نے میری شرٹ کو بہت شدت سے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کی بات ہے مجھے شرمندہ کرتے تھے۔ میں نے کہا مجھے معاف کرنا، میری غلطی تھی، تم بے گناہ تھی اور تمہیں سزا دے رہا تھا، تمہارا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے میرے گھر والوں سے ملنا ہے، ایک دفعہ میرے گھر والوں سے ملوا دے۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے گھر جانے دے، پھر میں آپ کو گھر والوں کے پاس لے جاؤں گا جب ہمارا بچہ دنیا میں آ جائے گا۔ مجھے اپنے سینے سے لگا ہوئے تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اسے کھو دوں گا اگر اس کی گھر والوں سے ملوایا۔ اس نے 9 ماہ بعد ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، لیکن اس کی شکنی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے اس کے گھر والوں کو بھی کال کر دی، بہت زیادہ پریشان تھے، میرے ان سے کوئی ناراضگی نہیں تھی اور مجھ سے بدگمان بھی نہیں تھی، کیونکہ میں انہیں ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ میں معاف کر چکا تھا، جبکہ اس کے بھائی نے جس نے قتل کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، اسے سزا ہو چکی تھی، وہ ابھی جیل میں تھا، باقی اس کے گھر والوں کو سزا دیتا۔ میں باہر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر ماسک کو اتارتے ہوئے آئی، میں جلدی سے ڈاکٹر کی طرف گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ ڈاکٹر نفی میں سر ہلا کے کہنے لگی ہم ان کو نہیں بچا سکے اور وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت تھی جو صرف چند ماہ میری زندگی میں رہی، مجھے مکمل کر کے مجھے ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ مجھے اتنی محبت تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ہمیشہ پچھتاوا ہو رہا اس کے ساتھ ویسے ہی زندگی گزار پایا جیسے مجھے گزارنی چاہیے تھی۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، شاید آج بھی کرتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو ماں باپ دونوں بن کر پالا۔ میں نے کہا کبھی اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، نہ ہی کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ دوستو کیسی لگی آج کی ہماری کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، شکریہ۔